جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام یا باندی مانگنے کے لیے گئی کہ کام کاج کی وجہ سے وہ تھک جایا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تسبیحات بتلائیں۔ فرمایا بیٹی یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دن کی آپ کی تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے۔ وہ تسبیحات کون سی ہیں جن کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، پہلے میری اس بات کو ذرا غور سے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، لاڈلی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال فرمایا کرتے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی محبت فرمایا کرتی۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، اللہ کے نبی کا استقبال فرماتی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ کے امام الانبیاء کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی کا اور حضرت فاطمہ کا پیار اور محبت تھا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے اور بیٹی حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کا اظہار فرماتی تھی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین بخار تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور کان کے اندر کوئی سرگوشی کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریب کیا اور کان میں پھر کوئی بات کہی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی۔ تو یہ سارے منظر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی۔ فرمایا فاطمہ کیا آپ کے کان میں امام الانبیاء نے فرمایا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ میرے باپ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹی میں چند دنوں کے بعد اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی میری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو میں اپنے باپ کی جدائی کی وجہ سے رونے لگ گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا بیٹی رونا، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تو ہی آ کے مجھ سے ملے گی، تو میں ہنسنے لگ گئی۔ تو اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے میرے دوستوں پیار فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کو جس نے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ لاڈلی بیٹی، یہ پیاری بیٹی، یہ جنتی عورتوں کی سردار بیٹی میرے دوستوں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شرم کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کرتی اور سیدھی حضرت عائشہ کے پاس آ جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فاطمہ کیسے آئی تھی؟ سارا واقعہ سنایا کہ میں کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ کوئی باندی یا غلام آپ کو دے دیں تاکہ آپ کے کام میں کوئی آپ کی ہیلپ ہو جائے، وہ آپ کا ہاتھ بٹا دیا کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں گئی تھی، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شرم کی وجہ سے میں نے حضور علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی اور میں واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب شام کو گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کا سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہم اپنے اپنے بستر پہ لیٹ چکے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب ہم نے دیکھا تو ہم کھڑے ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیا، فرمایا تم بیٹھے رہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹی میرے پاس کیوں تشریف لائی تھی، کیسے آئی تھی، تم نے تو بات بھی نہیں کی اور چلی گئی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کاج کی
کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، میں نے کہا کہ آپ سے کوئی غلام یا باندی لے آؤں جس کی وجہ سے میرے کام کاج کے اندر میری ہیلپ ہو جائے۔ اللہ کے نبی یہ دیکھیں اپنے ہاتھوں کو دکھایا، وہاں ہاتھوں پہ گٹھے پڑے ہوئے تھے اور پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے یہاں کندھے کے اوپر نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا، میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں، ایک باپ جب اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ گٹھے دیکھ رہا ہے اور نشانات دیکھ رہا ہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ بیٹیوں والے ہی جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میں آپ کو ایسی تسبیحات بتلاتا ہوں جو ان غلاموں سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ بیٹی جب بھی آپ رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو اگر کوئی بندہ کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے۔ اور سبحان اللہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی تسبیح ہے میرے دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، زبان پر تو یہ بڑے ہلکے ہیں اور یہ میزان کے اوپر بڑے وزنی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث کا مفہوم یہ ہے جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا خلا ہے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ کی برکت سے اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت عظیم کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔